ناشتے کے بعد وہ لوگ وہاں ہی بیٹھ کر قہوہ پینے لگے۔ وہ قہوہ ہمارے یہاں کے پتی والے کالے قہوے جیسا نہیں، بلکہ وہ جڑی بوٹیوں کا قہوہ ہوتا، ہاضمے دار اور بہت مزیدار کا ذائقہ دار قہوہ۔ عربی لوگ کھانے کے بعد لازم قہوہ پیتے۔ وہ لوگ اسے شاعری مغربی یا قہوہ بولتے۔ ہر علاقے کی اپنی زبان، اپنی ثقافت اور اپنے انداز۔ اسی طرح عربی میں خوبصورت یا اچھے کو جمیل بولتے، مگر مصریوں کا ایکسیڈنٹ مختلف ہے۔ یہ لوگ جیم کو گاف بولتے ہیں اور ان کی عربی میں بہت سے الفاظ کافی شارٹ ہوتے۔ علیزہ کو پہلے وہ سمجھ تو ویسے بھی نہیں آتی تھی، مگر ان کے ایکسنٹ کی وجہ سے وہ لفظ بھی نہیں جان پاتی تھی کہ بولا کیا ہے۔ اسے سب وہاں طوطلے ہی لگتے تھے، مگر اب فرعون نے اس پر کوئی عمل کر کے اسے اپنی زبان سکھا دی تھی، جو تھی تو فرعون کے دور کی، مگر ابھی بھی کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ قابل قبول تھی۔ علیزہ پر ساری رات جاگنے کی وجہ سے کہلت طاری تھی۔ وہ صرف سونا چاہ رہی تھی، مگر حاتم کا پروگرام بھی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، سو مجبوراً ساتھ چلی گئی۔ پہلے اس کا پروگرام فرعون رائے کا اہرام دیکھنے کا تھا، لیکن حاتم وہاں کے نواحی علاقے دیکھنا چاہتا تھا، تو اس نے کیب منگوا لی۔ حاتم کو پیسنجریٹ پر بٹھا کے کیب والے کے ساتھ مصروف کر کے خود پچھلی سیٹ پر سو گئی۔ اس کی آنکھ حاتم کے ہلانے پہ کھلی، جو زور و شور سے اس کا کندھا ہلا رہا تھا۔ اف، بس بھی کرو، جڑ سے اکھاڑو گے کیا؟ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوا۔ مطلب یہ کہ میرا کندھا ہے اور یہ لکڑی کا بنا ہوا نہیں ہے۔ مہربانی فرما کے ہاتھ پیچھے کر لو۔ اوہ سوری، تم بہت گہری نیند میں تھی شاید، کب سے آوازیں دے رہا ہوں، تم اٹھ ہی نہیں رہی، وہ شرمندہ سے بولا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب سو گئی۔ خیر چلو علیزہ، اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ہم واپس چلتے ہیں، کل آ جائیں گے۔ ارے نہیں، اب میں بالکل فریش ہوں، چلو تم۔ سارا دن وہ لوگ قاہرہ کے آس پاس کے نواحی آبادیوں میں گھومتے رہے اور وہاں کے مقامی لوگوں کے مہمان بھی بنے۔ واپسی پر کیب کی ڈگی تحائف سے بھری ہوئی تھی، جن میں ہاتھ سے بنے ہوئے شو پیس، شیشے اور مقامی لباس بھی تھے۔ علیزہ تو ان لوگوں کی مہمان نوازی پہ حیران تھی، جنہوں نے زبردستی ان لوگوں کو اپنا مہمان بنایا اور پھر تحائف بھی دیے۔ اس کے بدلے میں وہ اور کچھ تو نہیں کر سکتے تھے، تو ان کے بچوں کو کھلونے خریدنے کے پیسے دے آئی، جو ان لوگوں نے بہت زبردستی کرنے پر لیے۔ حالانکہ حقیقت میں مصر کی عورتیں بہت سنگ دل اور کنجوس ہوتی ہیں، جبکہ مرد اس کے الٹ، لیکن وہ محافظاتی آبادیوں کے سادہ دل عورتیں بہت کھلی دل کی تھیں۔ ایک دن اچھا گزارنے کے بعد جب وہ لوگ واپس ہوٹل میں پہنچے تو شام ہو چکی تھی۔ علیزہ کی نظر غیر ارادی طور پر اوپر پڑی تو وہاں کسی کمرے کی بالکنی میں سیانہ کھڑی تھی اور خونی نظروں سے علیزہ کو دیکھ رہی تھی۔ بدلے میں علیزہ نے بھی گھور کے دیکھا اور جان بوجھ کر حاتم کا بازو پکڑ کے جتاتی نظروں سے اسے دیکھ کر اندر کی طرف چل پڑی۔ سامان ان کا ہوٹل کے ویٹرز آ کے نکالنے لگے تھے۔ حاتم بیچارے کے تو طوطے اڑ گئے تھے۔ علیزہ میڈم نے خود سے اس کا بازو پکڑا تھا۔ ابھی وہ بیچارہ ہواؤں میں اڑنے کی تیاری ہی کر رہا تھا کہ اس نے مین ڈور کرتے ہی اس کا بازو چھوڑ دیا اور اس بیچارے کے سپنے دھڑام سے نیچے گر کر چور چور ہو گئے۔ وہ دکھی منہ بنا کے اس کے پیچھے چل پڑا۔ ان لوگوں نے فریش ہو کے کافی کا آرڈر دیا اور ٹی وی کے آگے بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ اتنی دیر میں ویٹر کافی لے آیا۔ وہ جیسے ہی کافی ٹیبل پر رکھ کر واپس مڑا، علیزہ نے اسے آواز دے کر روکا اور ٹرے میں رکھا انویٹیشن کارڈ اٹھا کر دیکھنے لگی۔ پھر اسے واپس کرتے ہوئے بولی کہ اپنے مینیجر کو بولو ہمیں بیہودہ شو میں انوائٹ کرنے کی زحمت نہ کیا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے سامنے 4 دانتوں سے محروم ہو جائے۔ وہ اتنے غصے سے بولی کہ ویٹر بیچارہ کارڈ لے کر بھاگ گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مینیجر خود آ گیا۔ میڈم، یہ ڈانس شو نہیں ہے، بلکہ بہت خاص میجک شو ہے، اور یہ شو ہر مہینے ہمارے ہوٹل میں ہوتا ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے پہلے ہی اتنی بکنگ ہو جاتی ہے کہ ہمیں گیلری میں بھی صوفے لگانے پڑتے ہیں۔ اچھا، ایسا کیا ہے اس شو میں؟ حاتم نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ سر، پہلے تو چھوٹے موٹے آئٹمز ہوتے ہیں، پھر ہارس آئٹم میں ایک آدمی آنکھوں پر پٹی باندھ کر حاضرین میں سے کسی کو بھی بلا کر سامنے بورڈ کے ساتھ لگا کر چاقو پھینکتا ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ آنکھوں پہ پٹی ہونے کے باوجود ایک بھی چاقو ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ چلو ٹھیک ہے، ہم آ جائیں گے۔ رات کے کھانے کے بعد قہوہ لے کر وہ لوگ اسی حال میں لگی اپنے نام کی نشستوں پہ آ کے بیٹھ گئے تھے۔ ابھی چھوٹے موٹے کرتب ہی ہو رہے تھے۔
وہ لوگ اکتا کے اٹھنے ہی والے تھے کہ وہ آدمی اپنا چاقو والا بیگ اٹھا کے اسٹیج پر آ گیا۔ جھک کر سلام کرتے ہوئے اس کی نظر حاتم پر پڑی اور اس نے حاتم کو اسٹیج پر آنے کا اشارہ کیا۔ اس سے پہلے کہ علیزے اسے روکتی، وہ فٹافٹ اٹھ کر اسٹیج کی طرف چل دیا۔ ان کی میز اسٹیج کے سامنے ہی تھی۔ علیزے نے کوفت سے حاتم کی اس بچکانہ حرکت پر اسے دیکھا اور سر جھٹک کر قہوہ پینے لگی۔ اس آدمی نے اپنا کھیل شروع کر دیا تھا۔ ہر بار اس کے چاقو پھینکنے پر علیزے سانس روک لیتی اور پھر چاقو سائیڈ پہ لگنے پہ شکر ادا کرتی۔ اچانک بجلی بند ہو گئی۔ علیزے کو کسی خطرے کا احساس ہوا اور اس نے بے دہانی میں اپنے آگے پلیٹ اٹھا کر اپنے چہرے کے سامنے کر لی۔ پلیٹ اس کے ہاتھ میں چکنا چور ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی بجلی بھی بحال ہو گئی۔ پلیٹ اور برتنوں کی آواز سن کر مینیجر، جو پاس ہی ایک سائیڈ پہ کھڑا تھا، بھاگ کر علیزے کے پاس آیا۔ حاتم نے بھی علیزے کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ لیا تھا جو میز کو گھور رہی تھی۔ وہ بھی بھاگ کر اس کے پاس پہنچا اور اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ علیزے کیا ہوا؟ اور ساتھ ہی اس کے نظروں کے تعاقب میں میز کی طرف دیکھا اور وہاں چاقو پڑا دیکھ کر وہ بھی ساکت رہ گیا۔ مینیجر نے بھی آ کے میز برتنوں کے درمیان پہ پڑا چاقو دیکھ لیا تھا۔ اس کے اشارہ کرنے پہ ویٹر نے بھاگ کے اسٹیج پر ہکا بکا کھڑے چاقو مارنے والے کو پکڑ لیا۔ آس پاس کی میزوں والے بھی جان گئے تھے کہ علیزے پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور وہ بھی اسی چاقو سے جو آدمی حاتم کی طرف پھینک کر دکھا رہا تھا۔ پورے حال میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ کسی نے پولیس کو بھی کال کر دی تھی۔ ظاہر ہے کسی مہمان پہ قاتلانہ حملہ، اور وہ بھی ایسے کہ اگر وہ بروقت پلیٹ آگے نہ کرتی تو چاقو اس کے ماتھے پہ سر آ کے پڑتا۔ پولیس آ گئی تھی اور اس آدمی کو حراست میں لے لیا تھا، مگر وہ رو رو کر دہائیاں دے رہا تھا کہ اس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ کیسے ہوا۔ اس کے مطابق وہ چاقو پھینکنے ہی لگا تھا کہ کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہال کی طرف گھما دیا اور چاقو چھوٹ کے میڈم کی طرف جا کے لگا۔ سیانہ پہلے جھٹکے سے سنبھل گئی تھی۔ ظاہر ہے ایسی صورتحال میں ہر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا۔ اپنی جان کسے نہیں پیاری ہوتی۔ وہ تو بروقت کسی نے طاقت اس کے ہاتھ سے پلیٹ سمیت چہرے کے آگے کر دی تھی۔ تبھی اس کے دماغ میں آواز گونجی، سیانہ! اور علیزے کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ یہ سیانہ نے کیا ہے۔ پولیس والے اب اس کا بیان لینے آ گئے تھے کہ اسے کیسے پتہ چلا کہ چاقو اس کی طرف آ رہا ہے، اور کیا کوئی ارادہ اس کا دشمن ہے یہاں؟ مجھے نہیں پتہ چلا، مگر بجلی بند ہوتے ہوئے میں نے اس آدمی کو اپنی طرف مڑتے ہوئے دیکھا اور کسی خطرے کے احساس سے فوراً پلیٹ اٹھا کر آگے کر لی۔ شکر ہے میڈم، آپ کی حاضر دماغی نے آپ کی جان بچا لی۔ اگر آپ کو ایک سیکنڈ کی بھی دیر ہو جاتی تو خدا نخواستہ ابھی آپ زندہ نہ ہوتی۔ حاتم نے یہ سوچ کر ہی جھرجھری لی کہ اگر واقعی علیزے کو کچھ ہو جاتا تو اس کا کیا ہوتا۔ وہ آدمی کیا کہتا ہے؟ اس نے علیزے کو کیوں حملہ کیا؟ اس کا کہنا ہے کہ چاقو پھینکتے ہی اس کا ہاتھ ہال کی طرف گھمایا گیا تھا اور آنکھوں پر پٹی ہونے کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پایا، مگر جیسے ہی اس نے پٹی اتاری تو چاقو میڈم کی میز پر پڑا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، پولیس کے پاس بڑے طریقے ہوتے ہیں منہ کھلوانے کے۔ ہم پتہ چلا لیں گے کہ کس کے کہنے پہ اس نے ایسا کیا ہے۔ آفیسر، آپ ایک بار سی سی ٹی وی کیمروں کی ریکارڈنگ چیک کر لیں، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہو۔ ارے میڈم، لائٹ بند ہونے کی پہ کون سی ریکارڈنگ ہوتی ہے؟ نہیں آفیسر، ہمارے کیمرہ نائٹ ویژن ہے اور ان کے لیے الگ سے بجلی کے کنیکشن ہیں۔ واقعی وہ آدمی 2 سال سے یہاں شو کر رہا ہے، آج تک کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، مینیجر نے جلدی سے کہا۔ وہ لوگ کنٹرول روم کی طرف گئے اور کچھ دیر پہلے کی ریکارڈنگ چیک کروانے کو بولا۔ علیزے تو پہلے ہی جان گئی تھی، مگر ریکارڈنگ میں سیانہ کو دیکھ کر باقی لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ یہ تو ہمارے کلب کی نائٹ ڈانسر ہے، سیانہ غرفے، مینیجر ہکلاتے ہوئے بولا۔ اندھیرے میں بھی سیانہ کو کالے ہوڈی والے کندورے عربی چوکھوں میں صاف پہچانا جا سکتا تھا۔ یہ آپ کے پاس کب سے کام کر رہی ہے اور کس توسط سے آئی تھی؟ آفیسر نے مینیجر کو گھور کے پوچھا۔ جی 1 ماہ پہلے ہماری پرانی ڈانسر بنا بتائے کام چھوڑ کے چلی گئی تو یہ خود ہی ہمارے پاس آئی تھی اور خود کو لاوارث بتا کے کام مانگا تھا۔ معاوضہ بھی کم تھا، اسے بس رہنے اور کھانے کا مسئلہ تھا، وہ ہم نے اسے کمرہ دے کے حل کر دیا۔ اس کا ڈانس اچھا تھا اور ہمیں بھی ضرورت تھی کسی کی، تو ہم نے جان بین کے بنا ہی رکھ لی اسے کام پہ۔ شاباش، دل تو چاہ رہا ہے پہلے تمہیں الٹا لٹکاؤں،
مگر ابھی اس کو پکڑنا ضروری ہے، تم سے بعد میں نپٹوں گا۔ کمرہ نمبر بتاؤ اس کا۔ اور مینیجر کے بتانے پہ آفیسر اسے گھورتا ہوا ساتھ لے کے اس کے کمرے کی طرف نکل گیا۔ علیزہ بھی حاتم کو ساتھ لے کے کمرے میں آ گئی۔ حاتم بار بار اس کا ہاتھ پکڑ کے سہلانے لگتا، کبھی ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے چیک کرنے لگتا۔ علیزہ چڑ گئی اس کی ان حرکتوں سے۔ یار کیا مسئلہ ہے؟ میں ٹھیک ہوں بالکل۔ افواہ علیزہ چپ کر کے لیٹو، میرا دل ابھی بھی کانپ رہا ہے۔ اگر تمہیں پتہ نہ چلتا اور پلیٹ آگے نہ کرتی تو اوہ خدایا، میں کبھی نہیں کسی چیز سے ڈرا، مگر تم نے ڈرا دیا ہے۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں یتیم ہی ہو جاتا۔ وہ منوس تمہارے پیچھے کیوں پڑ گئی؟ چلو ہم کہیں اور چلتے ہیں، یہاں سے دور۔ اوہ ہیلو، کسی مجنون تھکے ہوئے جان نشین یتیم نہیں لاوارث ہوتا ہے۔ میں کوئی تمہارا ماں ہوں جو میرے مرنے پہ تم یتیم ہو جاتے؟ میں گھورتے ہوئے بولی۔ اور کچھ ہوا تو نہیں نا؟ چلو شاباش، اب جا کے سو جاؤ۔ علیزہ پلیز، میں آج یہاں اس صوفے پہ سو جاؤں؟ پکا، بالکل بھی تنگ نہیں کروں گا، چپ کر کے سو جاؤں گا۔ تمہارا باڈی گارڈ بنا لو پلیز، وہ مسکین سی شکل بنا کے بولا۔ چل نکل یہاں سے، ایموشنل ڈرامہ کہیں کا۔ علیزہ نے ہاتھ پکڑ کے اسے کمرے سے باہر نکالا اور خود بیٹھ کر سوچنے لگی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ فرعون کی روح نے اس کی جان بچائی، ورنہ جادوگرنی نے کسر تو نہیں چھوڑی تھی۔ اب اسے سیانہ کا بندوبست کرنے کے لیے آگے کا کوئی لائحہ عمل تیار کرنا تھا۔ علیزہ کا سوچ سوچ کے دماغ پک گیا تھا کہ آگے اسے کیا کرنا ہے۔ سیانہ نے ایک بار حملہ کیا تھا، دوبارہ بھی کرے گی۔ اسے پولیس والوں کا کیا ڈر، وہ تو خبیث روح ہے، جہاں چاہے پہنچ جائے۔ ویسے حیرت اسے اس بات کی تھی کہ ان کے سوٹ ابھی تک کیوں نہیں آئی تھی، جبکہ وہ آ سکتی تھی۔ اس کا جواب اس کے دماغ میں ابھرا کہ علیزہ جو پورے سوٹ میں سونے سے پہلے آیت الکرسی کا حصار کرتی، شاید اس وجہ سے وہ اندر نہیں آ پائی، اور ہو سکتا ہے وہ اس وجہ سے علیزہ کی جان لینا چاہتی ہو تاکہ اسے حاتم تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ اب علیزہ اس کو کمرے تک رسائی حاصل کرنی تھی، اور اس کے دماغ میں ایک خیال آ ہی گیا تھا۔ اگلے دن سب سے پہلے تو علیزہ نے ناشتے کے ساتھ انگلش اخبار منگوایا۔ وہ جانتی تھی اتنے بڑے ہوٹل میں کسی جگہ پر جان لیوا حملہ ہو تو یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی، اور واقعی فرنٹ پیج پر اس حملے کی خبر تھی اور سیانہ کے فرار کا بتایا گیا تھا۔ ابھی وہ ناشتہ کر ہی رہی تھی کہ ایمبیسی سے کال آ گئی۔ اس نے اس حاملہ عورت کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا اور ان لوگوں پر زور دیا کہ معاملے میں خود انوالو ہو کر اس عورت کا سراغ لگائیں کہ کون ہے وہ۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ہی پولیس اسٹیشن سے کال آ گئی۔ ان لوگوں سے جان چھڑا کے حاتم کو ساتھ لے کے کیب منگوائی اور فرعون رائے کے احرام کی طرف نکل گئی۔ احرام میں داخل ہوتے ہی اس کا دل بوجھل ہو گیا، شاید روح نے اپنے مقبرے میں آ کے ٹھنڈی سانس لی تھی، اور علیزہ نے اس کو محسوس کیا تھا۔ گائیڈ انہیں ان کے ساتھ اندر داخل ہونے والے سیاحوں کو فرعون رائے کی کہانی سنا رہا تھا، مگر علیزہ کے دماغ میں جیسے کوئی اسے ہدایت دے رہا تھا کہ وہ ان سب سے الگ ہو کے دوسری طرف کو چلے۔ اس نے حاتم کا ہاتھ پکڑا اور دوسری سائیڈ کی راہداری کی طرف نکل گئی۔ بھول بھلائیوں میں گھومتے ہوئے آخرکار وہ لوگ فرعون کے مقبرے کے پاس پہنچ گئے، مگر وہاں چبوترا خالی تھا۔ ممی تو چلو اٹھا لی گئی تھی، مگر راکس کا بندھا ہوا دھاگا وہاں نہیں تھا۔ علیزہ کا دل بیٹھ گیا۔ وہ اسی چبوترے پر بیٹھ کر حالی حالی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ حاتم اس کی حرکتوں کو بغور سے ملاحظہ کر رہا تھا، پھر بول ہی پڑا، آخر ہوا کیا ہے؟ کچھ بتاؤ گی مجھے؟ تم خود ہی ان بھول بھلائیوں سے کیسے سیدھی اس چبوترے تک آئی، جبکہ تم پہلے کبھی یہاں نہیں آئی؟ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ مجھے بھی بتاؤ، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ وہ چپ چاپ اٹھی اور گھوم پھر کر ساری دیواریں بجا کے دیکھنے لگی، پھر دوبارہ چبوترے کے پاس آ کے جھک کے اس کے ارد گرد ساری جگہیں چیک کرنے لگی۔ ظاہر ہے پتھر پہ دھاگے کی رگڑ کا نشان تو ہو نہیں سکتا، مگر کوئی دھول مٹی والی ہلکی سی لائن یا نشان بھی نہیں تھا۔ وہ فرعون سے وعدہ تو کر چکی تھی، مگر اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے سیانہ کی لاش ڈھونڈے۔ ظاہر ہے وہ ایسے ہی تو نہیں چھپائی گئی ہوگی کہ کوئی بھی اسے تلاش کر لے، یہاں کوئی تہھانہ ضرور ہوگا۔ اس نے مصر کے بارے میں کہیں پڑھا ہوا تھا کہ کچھ فرعون اپنے مقبرے کے نیچے ایک بڑا مقبرہ یا تہھانہ بنواتے تھے اپنی دولت کو محفوظ کرنے کے لیے، اس لیے اس کے دماغ میں تہھانے والی بات آئی تھی۔
اب وہ فرعون کو دوبارہ نہیں ملا سکتی تھی کہ اس سے پوچھ لیتی، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے فرعون اس کے دماغ کو کسی کمیونیکیشن کی طریقے سے ہدایت دیتا ہے۔ اس لیے اب وہ پکی ہو گئی تھی کہ یہاں تہانہ ہے ضرور، مگر اس طرح ڈھونڈنا مشکل تھا، کوئی بھی آ سکتا تھا یہاں۔ اس نے حاتم کو اعتماد میں لے کر سب کچھ بتا کے رات کے وقت ساتھ لانے کا سوچا، ورنہ خود اسے تو ابھی اس سے خوفناک جگہ پہ ہول اٹھ رہے تھے۔ اتنی دیر میں دوسرے لوگ بھی وہاں پہنچ گئے۔ ان کو وہاں موجود دیکھ کر گائیڈ کا منہ تو کھل گیا تھا۔ آپ لوگ کیسے پہنچے؟ یہ تو ناممکن ہے، میں گائیڈ ہو کر بھی اتنی بار ان بھول بھلائیوں میں کھویا ہوں۔ وہ سب کچھ بھول کر ان لوگوں سے پوچھنے لگا تھا۔ سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے تو علیزے نے معصوم منہ بنا کر بتایا کہ ایڈونچر کے شوق میں وہ گھومتے پھرتے پتہ نہیں کیسے ادھر نکل آئے۔ ہم لوگ تو واپسی کے لیے پریشان ہو گئے تھے کہ کہیں کھو نہ جائے، شکر ہے آپ لوگ آ گئے۔ گائیڈ اس کی بات سن کر مطمئن ہو کے مسکرایا اور بولا، وہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ ہم لوگ اتنے سیدھے سے راستے سے آئے ہیں، آپ لوگ کیسے پہنچے؟ چلو اچھا ہوا ہم مل گئے، اب آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہنا، گائیڈ بڑی سمجھداری سے بولا۔ سب لوگ ادھر ادھر پھیل کر تصویریں بنا رہے تھے اور علیزے ایک بار پھر باریک بینی سے چبوترے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ تہانے کا راستہ یقیناً اس چبوترے ہی کہیں ہوگا۔ اسی دم ایک طرف سے چیخ کی آواز آئی تو سب اس لڑکی کی طرف بھاگے جس نے چیخ ماری تھی۔ اس لڑکی کے ہاتھیں تصویریں تھیں جو اس نے ابھی کیمرے سے بنا کے نکالی تھی، وہ سب کو دکھا رہی تھی۔ علیزے نے بھی آگے بڑھ کر اس تصویر کو دیکھا اور ساخت رہ گئی۔ وہ سیانہ کا حیولہ تھا، شاید اس نے جان بوجھ کے اپنا آپ دکھایا تھا کہ علیزے سمجھ جائے کہ وہ اس کے آس پاس ہی ہے، اور یہ علیزے کے لیے اچھا ہو گیا تھا کہ وہ اس کی موجودگی جان گئی تھی۔ اب اسے اور احتیاط سے کام کرنا ہوگا۔ مقبرے میں بھگدڑ مچ گئی تھی، سب لوگ واپسی کے لیے بھاگ رہے تھے، سو وہ لوگ بھی ان کے ساتھ ہی واپس کے لیے نکل گئے۔ حاتم خاموشی اور ناراضگی سے اس کو دیکھ رہا تھا، مگر وہ اسے وہاں کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ لوگ خاموشی سے باہر آئے اور کیب والے کو کسی ریسٹورنٹ لے جانے کا بول کے خود سیٹ پہ سر ٹکا کے سوچنے لگی۔ وہ لوگ کھانا کھا کے ہوٹل میں واپس آ گئے تھے۔ حاتم نے ابھی تک منہ پھیلایا ہوا تھا۔ علیزے اٹھی اور وضو کر کے آئی، پھر سارے سوئٹ میں آیت الکرسی کا حصار کیا۔ حاتم کو کافی کا کہہ کر گئی تھی، اس کے واپس آنے تک کافی منگوا چکا تھا۔ اس نے نیچے بیٹھ کر کافی بنائی اور پھر اپنا کپ لے کے صوفے پہ بیٹھ گئی، حاتم کو بھی ساتھ والے صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کر کے۔ اس نے مصر میں آنے سے لے کر اب تک جو کچھ ہوا اس کی ساری تفصیل حاتم کو بتائی۔ ساری بات سننے کے بعد کچھ دیر تک تو حاتم چپ رہا، پھر اس کی امید کے عین مطابق اس نے وہی سوال پوچھا جو وہ سوچ رہی تھی، وہ میرے پیچھے کیوں پڑی ہے اور اس نے تمہیں مارنے کی کوشش کیوں کی؟ کیونکہ تم راکس کے ہم شکل ہو، اسے لگتا ہے کہ میں اس کے اور تمہارے راستے میں نہ آ جاؤں، اس لیے وہ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتی ہے۔ کیونکہ تم اس کے شکار ہو تو وہ کیسے برداشت کرے گی کہ کوئی اس کے راستے میں آئے؟ پہلے ہی وہ پتہ نہیں کب سے تمہیں یعنی راکس کو ڈھونڈ رہی ہے، اور آخر کار اب تم اسے مل ہی گئے ہو، تو اب ہم کیا کریں گے؟ کچھ نہیں، میں کسی بہانے سے مینیجر سے اس کے کمرے کی چابی لے لیتی ہوں، پھر جا کے دونوں کوشش کریں گے دروازہ ڈھونڈنے کی، کیونکہ اب وہ زیادہ ہونہار ہو گئی ہے، میں جو بچ گئی اس کے وار سے اب وہ کھل کے سامنے بھی نہیں آ سکتی کیونکہ پولیس اسے ڈھونڈ رہی ہے۔ اسی بات کا فائدہ اٹھا کے ہم اس کے کمرے میں جائیں گے، تم ذرا مینیجر کو بلاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ کمرے میں جا کے اس نے چھوٹے بیگ میں ضروری چیزیں رکھی جو وہ کل لے کر آئی تھی، پلاس، پیچکس، ہتھوڑی، پیٹرول کا چھوٹا سا کین اور لائٹر گن۔ جیسے ہی روم میں آئی مینیجر کو کھڑا تھا اور حاتم اسے گھور رہا تھا جس سے وہ پزل ہو رہا تھا۔ بیٹھے مینیجر صاحب، وہ حاتم کو گھورتی ہوئی بولی۔ جی میڈم۔ وہ حاتم سے نظریں چرا کر جلدی سے بیٹھ گیا۔ کچھ پتہ چلا اس ڈانسر کا کون تھی، کہاں سے آئی تھی اور مجھ پر حملہ کیوں کیا؟ نہیں میڈم، کوئی پتہ نہیں چلا ابھی، اس نے جو اپنے گھر کا پتہ لکھوایا تھا پولیس کو وہاں سے کچھ نہیں پتہ چلا کیونکہ وہ پتہ غلط تھا۔ مجھے خیر اس کے کمرے کی چابی چاہیے، اگر آپ چابی دو ہم ایمبیسی سے کال کروا دیتی ہوں۔ علیزے نے اس کی دکھتی رگ دبائی تھی۔
اور وہ جو کوئی بہانہ بنانے کا سوچ رہا تھا جلدی سے بولا، نہیں میڈم، اس کی ضرورت نہیں، چابی میرے پاس ہے، آپ جب تک چاہے رہے وہاں پہ، اس کا سامان تو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ کوئی بات نہیں، مجھے سامان سے کوئی لینا دینا نہیں، بس مجھے کل تک کے لیے چابی چاہیے۔ مینیجر نے فوراً جیب سے چابی نکال کر اس کے حوالے کر دی۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں، اور وہ واپس مڑا۔ کچھ دیر گزار کے وہ لوگ سوئٹ سے نکلے اور سیانہ کے کمرے کی طرف گئے۔ جیسے ہی علیزہ نے ہال کی چابی لگائی، اس کے کرنٹ جیسا لگا، اس نے فوری طور پر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور پھر دونوں آرام سے اندر داخل ہو گئے۔ اندر جاتے ہی ایک عجیب سا بدبودار بم کا اس کی ناک سے ٹکرایا۔ علیزہ نے اپنا اسکارف منہ پہ لپیٹ لیا، جبکہ حاتم فوراً باہر نکل گیا۔ اف، یہ کیا کیا تم نے؟ علیزہ نے مڑ کر اسے دیکھا اور جلدی سے باہر کی طرف بڑھی، مگر تب تک دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا تھا۔ اب حاتم باہر اور علیزہ اندر کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ باوجود کوشش کے دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ شاید سیانہ نے وہاں اس مقصد کے لیے بدبو پیدا کی کہ وہ دونوں الگ ہو جائیں۔ حاتم سے غلطی ہوئی۔ علیزہ پہ تو اس کا جادو کام نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ باوضو رہتی تھی، مگر حاتم بدبو سے بچنے کے لیے فوراً باہر نکل گیا، اور سیانہ کا یہی تو پلان تھا، ان دونوں کو الگ کر کے حاتم کو قابو میں کرنے کا۔ کچھ دیر تو دونوں دروازے پہ زور آزمائی کرتے رہے، پھر علیزہ نے حاتم کو سوئٹ میں واپس جانے کا بولا، اور جب اس کا کوئی جواب نہیں آیا تو اس نے سوچا کہ شاید وہ خود ہی واپس چلا گیا ہے، تو کمرے کے کونوں میں پھر حسار کرنے لگی۔ اسے یکدم سردی کا احساس ہونے لگا تھا، مگر وہ پڑھتی رہی۔ کبھی اس کا واسطہ اس طرح کے حالات سے نہیں پڑا تھا، مگر اتنا تو جانتی تھی کہ پاک کلام کے سامنے شیطانی طاقتوں کا کوئی زور نہیں چلتا۔ وہ پڑھ پڑھ کے سارے کونوں میں پھونکے مارتی گئی۔ کلام پاک سے گھر کا یا کسی بھی جگہ کا حصار کرنا اسے اس کی دادی نے سکھایا تھا۔ وہ بہت نیک اور پرہیزگار خاتون تھیں، ان کے پاس بہت سا علم تھا جو علیزہ کو سکھایا گیا، اور شاید وہی علم اب اس کے کام آنے والا تھا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی، سردی کا احساس بھی کم ہوتا گیا۔ اس نے اللہ کا نام لیا اور آہستہ آہستہ ساری دیواریں ٹٹولنے لگی۔ آدھا گھنٹہ لگا کے اس نے ہر دیوار کو بار بجا کے چیک کیا، مگر وہاں کوئی خلا ہلکا پن نہیں محسوس ہوا۔ ساری دیواریں سپاٹ تھیں۔ اسے اب پریشانی ہونے لگی تھی۔ اتنا ٹائم لگا، اس نے ہر جگہ دیکھا، مگر ناکام رہی، اور حاتم بھی دوبارہ نہیں آیا۔ کہیں وہ کسی مشکل میں تو نہیں، یہ سوچ کر وہ جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس بار دروازہ آرام سے کھل گیا تھا۔ وہ جلدی سے سوئٹ کی طرف بھاگی، لاک کھول کے جیسے ہی اندر گئی، خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ حاتم اکیلا ہو تو ہمیشہ ٹی وی آن کر کے بیٹھتا ہے۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ شاید کہیں باہر نکل گیا ہو، مگر وہ علیزہ کو مشکل میں چھوڑ کے کہاں جا سکتا تھا۔ یہ سوچ کر ریسیپشن کی طرف آئی اور اس نے اپنے ساتھی کے باہر جانے کا پوچھا، مگر اس نے بتایا کہ وہ باہر نہیں آیا۔ علیزہ پریشانی سے واپس چل دی۔ اتنی دیر میں اسے ہوٹل کا مینیجر آتا دکھائی دیا۔ وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھی اور اس سے حاتم کے بارے میں پوچھا، مگر اس نے بھی لاعلمی کا اظہار کیا، اور علیزہ کو واپس ریسیپشن پر لے آیا، اور ریسیپشنسٹ سے اس نے اناؤنسمنٹ کرنے کا بولا، مگر حاتم وہاں ہوتا تو آتا۔ پھر علیزہ کے دماغ میں سیکیورٹی کیمروں کا خیال آیا۔ وہ لوگ جلدی سے کنٹرول روم میں گئے اور 315 کی لائن والے کیمرے 1 گھنٹہ پہلے کی ریکارڈنگ چیک کی۔ سیانہ کے روم کے منظر دیکھ کر علیزہ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ مینیجر بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دوبارہ ریکارڈنگ چلوا کے دیکھ رہا تھا۔ میڈم، یہ کیا ہے؟ مینیجر تو اسکرین کی طرف دیکھ کر ہکلانے لگا۔ علیزہ بیچاری اسے کیا بتاتی، وہ تو خود حیرت سے آنکھیں پھاڑ کے اسکرین پر حاتم کو دھوئیں کی لپیٹ میں آ کر غائب ہوتے دیکھ رہی تھی۔ جانتی تو تھی کہ یہ سیانہ کا کام ہے، مگر مینیجر کو تو نہیں بتا سکتی تھی نا، تو الٹا مینیجر کے گلے پڑ گئی۔ مینیجر، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میرے کمرے میں بند کر کے میرے ساتھی کو غائب کیا گیا ہے، تو مجھے بتاؤ میرا ساتھی کہاں گیا؟ میڈم، خدا کی قسم میں کچھ نہیں جانتا، ایسا کبھی پہلے نہیں ہوا ہمارے ہوٹل میں۔ پہلے آپ پر حملہ کر کے ڈانسر کا فرار ہونا، اور آپ کا ساتھی پراسرار طور پر غائب ہو گیا ہے، یہ سب پہلی بار ہو رہا ہے یہاں۔ اگر آپ کہیں تو میں پولیس کو کال کروں؟ نہیں، پہلے ایمبیسی والوں کو کرو، اگر وہ کہیں گے تو پولیس کو کرنا کال۔ تب تک میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں،
اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے کال کر دینا۔ اوکے میڈم، وہ کہہ کر پلٹ گیا۔ مینیجر کے جانے کے بعد علیزہ نے ایک بار پھر ریکارڈنگ چیک کی، سلو موشن میں چلوا کے دیکھی، اور اس بار اسے صاف نظر آیا۔ حاتم دروازہ بجانے کے ساتھ دھکا بھی لگا رہا تھا کہ اچانک اس کے پیچھے دھوئیں جیسا ہولہ نمودار ہوا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو لائک کر کے کامنٹ میں بتائیں، اور اگلا پارٹ پڑھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔